دیکھیے جس طریقے سے یہاں طریقہ چل رہا ہے اس ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے تشخیص امراض کے بارے میں کہ مریض کی مرض کی پہچان کیسے کریں، اور عاملین کے لیے مسئلہ بڑا درد سر بنا رہتا ہے، تو وہیں ہم بہت سے طریقے اس کو ذکر کریں گے۔ دیکھیے عامل جس وقت بھی اس کو چیک کرے مریض کو، تو پہلے سے اس کے ذہن میں کوئی نتیجہ نہ ہو۔ جی ہاں، بالکل اپنے ذہن کو ایک طرف رکھے اور خالی اس ذہن سے جو ہے امانت کے ساتھ مریض کو چیک کرے، کیونکہ پھر نہیں تو اگر اس نے اس کو غلط بتایا، اکثر عاملین یہیں گڑبڑی کرتے ہیں اور یہیں سے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسیب ہے، جادو ہے، جنات ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں چیک کرنا نہیں آتا اور معلوم کرنا نہیں آتا۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بتا دیتے ہیں یا پھر ان سے وہ عمل ہو نہیں پاتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ جھوٹ بتاتے ہیں انہوں نے تو سراسر وہ مخلوق خدا کو بلکہ فائدہ پہنچانے کی جگہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اس کو مرض بتاتے ہیں، پھر اس جھوٹ جب بولا مرض کا، پھر علاج کہیں کا ہو رہا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو جھوٹ بول کر مرض کا نام بتا دینا اور پھر اس کا علاج شروع کر دینا اور ان سے پیسے لے لینا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو عاملین کو چاہیے یہ کام بالکل امانت داری سے کریں۔ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ جن کی خدمت میں جنات کے بادشاہ رہا کرتے تھے، لمبا واقعہ ہے وہ یہاں ذکر نہیں کریں گے، ان کا یہ عمل ہے، میں یہاں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے 5 لونگ لے لی جائے۔ لونگ جو ہوتی ہے عام طور پر سبھی کو معلوم ہے کہ لونگ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو لینے کے بعد پھر یہاں 5 لونگ لے لی جائے، اور وہ سالم لونگ ہو، ثابت لونگ ہو، کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہو، اس کے اوپر کی جو پن ہوتی ہے وہ بھی یعنی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ہم آپ کو وہ لونگ دکھا ہی دیتے ہیں کہ کیسی وہ لونگ ہے۔ دیکھیے لونگ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ لونگ ہے، اس کے ایک طرف یہ کانٹے جو ہیں چاروں، جس کے اندر یہ دانہ ہوتا ہے، سالم ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بھی ٹوٹے نہ اور آگے سے بھی یہ ٹھیک ہو۔ دیکھیے اس طرح کی لونگ نہ ہو جس طرح اس کے اندر سے یہ دانہ نکل جاتا ہے، یہ ایک لونگ ہے، ایسی لونگ نہ ہو، بلکہ ثابت اور صحیح لونگ ہو اور کسی بھی طرف سے وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ تو 5 لونگ لے لینی چاہیے، اور 5 لونگ لے کر ہم کیا کریں گے، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس پر پڑھیں گے، یعنی ایک لونگ پر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کی صورت بسم اللہ کے ساتھ، اور قل اعوذ برب الناس کی صورت ایک مرتبہ، 5 لونگوں پر یہ کریں گے، اور مریض کے اوپر اچھی طریقے سے جو ہے یہ دم کر کے سر پر اچھی طرح پھیر کر پانی میں ڈال دیجیے۔ 1 کٹوری پانی لے لینا چاہیے اور پھر اس کو جو ہے پانی میں ڈال دینا چاہیے۔ پھر ڈالنے کے بعد کیا ہوگا، 5 لونگوں پر اس طرح عمل کریں۔ اگر لونگ یعنی معوذتین پڑھ کر اگر لونگ نیچے چلی جائے، پانی میں نیچے بیٹھ جائے تو آسیب ہے، اور چوڑائی میں پانی پر رہے تو سحر ہے۔ آڑی ہو جائے، ایسے لونگ آڑی ہو جائے پانی پر تو سحر ہے، اور نیچے جا کر بیٹھ جائے تو آسیب ہے، اور اگر لونگ سیدھی کھڑی ہو جائے، ایسے لونگ کھڑی ہو جائے تو پھر یہ بیماری اس کو خیال کیا جائے گا۔ ان میں سے جو علامات ظاہر ہوں پھر اس کا علاج کریں۔ نیز عمل کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں۔ یعنی کب پڑھیں، یہ دیکھیے جیسے ہم نے 5 لونگ لی ہے، اور 5 لونگ لینے کے بعد کیا کیا جائے گا کہ پہلی لونگ پر عمل شروع کرنے سے پہلے، جیسے ہم یہاں یہ لے رہے ہیں، دیکھیے ایک لونگ یہ ہو گئی ہے، اور ایک یہ ہے، اور یہ ہے، اور یہ 5 لونگ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ یہ پہلی لونگ ہے، اس پر درود شریف پڑھیں گے پہلے 3 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اب دوسری والی پر صرف ہم قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، اور اس قل اعوذ برب الناس، درود شریف نہیں پڑھیں گے دوسری پہ۔ ایسے ہی تیسری پہ کریں گے، فلق اور ناس کی پوری صورت پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسا ہی چوتھی کے ساتھ کیا جائے گا، فلق اور ناس پڑھیں گے، اس پر درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ 5ویں لونگ ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے، فلق اور ناس پڑھیں گے، اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے۔ اب یہ 5 لونگیں ہو گئیں،
ان لونگوں کو ایک ایک کر کے مریض کے سر کے اوپر 7 مرتبہ کم سے کم گھمائیں گے اچھے سے، اور مریض کے اوپر سے گھمانے کے بعد ان کو الگ مریض کے ہاتھ میں دیتے چلے جائیں گے۔ ایک لونگ گھمائی مریض کے سر پہ سے، یہ مریض ہیں، ان کے سر پہ سے گھمائی 7 مرتبہ اور مریض کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ پھر دوبارہ اگر مریض پہ جنات حاضر ہیں تو ہاتھ میں نہ پکڑائیں، پھر اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں۔ تو اس طریقے سے کرنے کے بعد جب یہ 5 لونگ ہو جائیں تو ایک کٹوری پانی لیں اور پھر اس کے اندر اس کو ایسے کہ اس طریقے سے ڈال دیں۔ ان 5 لونگوں کو پانی میں ڈالنے کے بعد اب یہ دیکھیے گا کہ اگر وہ لونگ 5 کی 5 پانی کے اوپر آڑی ہو جاتی ہیں تو پھر سحر ہے مریض کے اوپر، یعنی جادو کا اثر ہے، اور اگر وہ نیچے بیٹھ جائیں پانی میں جا کر تو پھر جنات ہے، اور اگر وہ پانی میں ایسے کھڑی ہو جائیں سیدھی یہ 5 کی 5 تو پھر مریض جو ہے وہ جسمانی کسی مرض میں مبتلا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہیں ہم نے اس کے نیچے ہی دیا ہے، یعنی 5 سالم لونگ لیں، پھر درود شریف اور معوذتین ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں، یعنی ایک لونگ پر شروع کا جو بھی طریقہ اس سے پہلے بتایا ہے وہی طریقہ ہے، بالکل اسی طریقے سے کریں، اور لونگ یعنی 5 لونگوں پر اسی طرح معوذتین پڑھتے چلے جائیں، اور آخر کی لونگ پر درود شریف پڑھ کے پھر اس کو جیسے 5 کو ایک ساتھ پانی میں ہم ڈالیں گے تو وہ کوئی حروف بناتی ہیں، پانی میں ڈلنے کے بعد لکھتی ہیں۔ اگر الف لکھا جائے تو آصیب ہے، اور اگر سین لکھیں تو سحر ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ 5 کی 5 الگ الگ ہو کر اس کٹوری کے الگ الگ کنے پر لگ جائیں، جا کر کھڑی ہو کر سیدھی ایسے، تو پھر یہ سمجھیے جسمانی مرض ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بعض مرتبہ اس میں 3 کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور 2 آڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 آڑی ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جادو کا کچھ اثر ہے، یعنی اس مریض نے یا تو علاج کرایا ہے کہیں، اس سے کچھ کٹ گیا، یا پھر جادو کا پورا اثر اس پر نہیں ہو پایا۔ اگر آڑی ہو گئیں 2 اور 3 کھڑی ہو گئیں، جتنی زیادہ کھڑی ہوں گی اتنا زیادہ جادو کا اثر سمجھا جائے گا، یعنی آڑی ہوں گی، اور جتنی زیادہ کھڑی ہوں گی تو بیماری یہ خیال کی جائے گی اس کو۔ اور اگر وہ نیچے بیٹھ جائے جا کر پانی میں، 3 نیچے بیٹھ گئی 2 اوپر ہی رہیں، تو اس میں پھر اسی حساب سے یعنی اس کو جنات کا اثر خیال کیا جائے گا، کچھ تھوڑی جھپیٹ میں ہے، یہ سمجھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس کو جو ہے آپ پہچانیں، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے، جو نئے عاملین ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور مجربات میں سے ہے، اور بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے۔ تو اس کو آپ آزمائیں اور کر دیکھیں، اور اس کی ہماری طرف سے جو سیکھنے والے ہیں ان کو اجازت بھی ہے ہمارے ادارے سے اس عمل کی کہ بھئی وہ اس کو کریں اور سیکھیں۔ جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی سبق سے متعلق ہے، تو اس کو کمنٹ کے ذریعے پوچھیں۔ جی ہاں، اسی جگہ ویڈیو پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔